آج 70 سال کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا گیا اور اس ریاست کو اس حد تک گرایا گیا کہ اس سے اس کا بجٹ، اس کے فیصلے کرنے کا حق بھی چھینا گیا۔ ان وعدوں کے پرنسپلز کے برعکس، جن پرنسپلز کے بنیاد پہ ہم نے اس یونین کے ساتھ ایکسیشن کیا تھا کہ ہم اپنے فیصلے خود لیں گے، یہ سٹیٹ، جموں کشمیر کی سٹیٹ اپنے فیصلے خود لیں گے، اپنا راستہ خود بنائے گی، اور وہ اختیار اور وہ پاور اس یونین کے کنسٹیٹیوشن نے ہمیں دیا تھا۔ امپلائمنٹ کے حوالے سے آپ بہت ساری لیولز پہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جنگیں لڑ رہے ہیں۔ نئی ریزرویشن پالیسی یہاں پہ لاگو کی گئی، ہم نے نہیں بنائی، جموں کشمیر کے لوگوں نے نہیں بنائی، یہاں پہ بنائی گئی اور وہاں پہ تھوپی گئی۔ 70% ریزرویشن بڑھائی گئی، اوپن میرٹ کو 30% تک کم کیا گیا۔ سٹیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس سٹیٹ کا بجٹ وہ سٹیٹ خود نہ بنائے، ان پہ وہ تھوپا جائے، وہ فیصلے ان پہ تھوپے جائے۔ ہم سے ہمارا حق چھینا گیا، ہم ہر طرح کے وہ ڈیموکریٹک رائٹس جو اس سٹیٹ کے بنتے تھے 2019 میں آپ نے چھینے۔ 370 ایک کڑی تھی جس کے ذریعے ہم اس ملک سے جڑے تھے۔ یونین بجٹ کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کا بھی بجٹ ڈسکس کیا جا رہا ہے، ٹیبل کیا گیا ہے۔ ڈسکس تو نہیں کیا جا رہا ہے، ٹیبل کیا گیا ہے، کیونکہ ڈسکشن میں ابھی تک صرف ایک ممبر کے علاوہ جو کہ جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے علاوہ جموں کشمیر کے حوالے سے کسی نے بات نہیں کی۔ چیئرمین صاحب، آپ کے ذریعے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ اس ایوان کو کہ یہ بجٹ کا یہاں پہ ہونا، جموں کشمیر کا بجٹ پارلیمنٹ میں پریزنٹ کرنا، پارلیمنٹ کے ذریعے بنایا جانا، یونین گورنمنٹ کے ذریعے بنایا جانا، یہ ایک سوورن بیٹریل ہے، دھوکہ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ۔ یہ ڈیموکریسی کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ڈیموکریسی میں اس طرح کے فیصلے لوگ خود لیتے ہیں، اپنے ذریعے لیتے ہیں، اپنے لیے لیتے ہیں، جسے کہتے ہیں ڈیموکریسی، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، آف دا پیپل۔ مگر آپ دیکھیں جموں کشمیر کا بجٹ جموں کشمیر کے لوگ نہیں بناتے، جموں کشمیر کی سٹیٹ نہیں بناتی ہے۔ آج 70 سال کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا گیا اور اس ریاست کو اس حد تک گرایا گیا کہ اس سے اس کا بجٹ، اس کے فیصلے کرنے کا حق بھی چھینا گیا۔ ان وعدوں کے پرنسپلز کے برعکس، جن پرنسپلز کے بنیاد پہ ہم نے اس یونین کے ساتھ ایکسیشن کیا تھا کہ ہم اپنے فیصلے خود لیں گے، یہ سٹیٹ، جموں کشمیر کی سٹیٹ اپنے فیصلے خود لیں گے، اپنا راستہ خود بنائے گی، اور وہ اختیار اور وہ پاور اس یونین کے کنسٹیٹیوشن نے ہمیں دیا تھا۔ آج آپ دیکھیے، ہمیں نہ صرف اپنے فیصلے لینے کا اختیار نہیں ہے، نہ صرف اپنے بارے میں فیصلے اور راستے بنانے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ہم پہ فیصلے تھوپے جاتے ہیں، بجٹ یہاں پہ بنایا جاتا ہے۔ آج آپ مجھے بتائیے، ہر ایک ریاست کا، ہر ایک سٹیٹ کا باشندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کہ اس سٹیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس سٹیٹ کا بجٹ وہ سٹیٹ خود نہ بنائے، ان پہ وہ تھوپا جائے، وہ فیصلے ان پہ تھوپے جائے۔ ہم سے ہمارا حق چھینا گیا، ہم ہر طرح کے وہ ڈیموکریٹک رائٹس جو اس سٹیٹ کے بنتے تھے 2019 میں آپ نے چھینے۔ 370 ایک کڑی تھی جس کے ذریعے ہم اس ملک سے جڑے تھے، اور اس آئین کے اس آرٹیکل کے ذریعے ہمیں وہ حقوق دیے جاتے تھے، ہمیں ہمارے سبجیکٹس پہ لیجسلیٹ کرنے کا حق دیا جاتا تھا۔ ہم سے پوچھے بغیر 370 یہاں پہ چھینا گیا، ہم سے پوچھے بغیر ہمارے خلاف فیصلے لیے گئے، ہم سے پوچھے بغیر ہمارا سٹیٹس، ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہم سے چھینا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ آج کہتے ہیں کہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری ہے، جسے میں آج بھی قبول نہیں کرتا ہوں۔ ایک ایسی ریاست جس کے پاس اپنی لیجسلیٹو پاور تھی، کنسٹیٹیوشنل پاور تھی، آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بجٹ یہاں پہ بنایا جاتا ہے اور اس بجٹ میں مذاق کیا جاتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ۔ امپلائمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھیے، جموں کشمیر کی ریاست 2019 کے بعد آج پہلی بار 70 سالوں میں پہلی بار ان ایمپلائمنٹ ملک میں سب سے زیادہ ہے جموں کشمیر ہے، ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں۔ پہلے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ آج پہلی بار، چونکہ ہم سے ہمارے اختیارات چھینے گئے، ڈیسیجنز ہم نہیں لیتے، آپ کا وائس رائے وہاں پہ ڈیسیجن لیتا ہے، جسے آپ ایل جی کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ان ایمپلائمنٹ سب سے زیادہ ہے۔ ان ایمپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے
کہ اب اگر لوگ وہاں پہ اپلائی کرنا بھی چاہتے ہیں، آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے، جگہ نہیں ہے جن کے ذریعے آپ وہ جو ضرورت ہے وہ پورا کر سکے، وہ امپلائمنٹ دے سکے۔ امپلائمنٹ کے حوالے سے آپ بہت ساری لیولز پہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جنگیں لڑ رہے ہیں۔ نئی ریزرویشن پالیسی یہاں پہ لاگو کی گئی، ہم نے نہیں بنائی، جموں کشمیر کے لوگوں نے نہیں بنائی، یہاں پہ بنائی گئی اور وہاں پہ تھوپی گئی۔ 70% ریزرویشن بڑھائی گئی، اوپن میرٹ کو 30% تک کم کیا گیا۔ اوپن میرٹ کے لیے اب جگہ صرف 30% بنتی ہے۔ یہ ایک ایسی لڑائی ہے جہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کلاس وار ہو، سوسائٹی کے جو مختلف سیکشنز ہیں آپس میں لڑے، جو ہمارے بیکورڈ کلاسز ہیں جن کے لیے ہم چاہتے اور ہمیشہ سے ریزرویشن تھی اور ہم چاہتے تھے ان کو سپورٹ ملے، وہ اوپر آئے، ان کو اوپن میرٹ کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، چونکہ تناسب جو ہے، ریشو جو ہے پاپولیشن کا اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ریزرویشنز بڑھائی گئی۔ 70% کے حد تک ریزرویشنز بڑھائی گئی، اوپن میرٹ کو گھٹایا گیا، جس سے کلاس وار، سیکشن وار ہونے کا ایک خدشہ ہے۔ میری گزارش کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ میں پھر سے کہوں گا ہمارے ہاتھ میں اختیار ہی نہیں ہے، انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ ایک ریاست ہے جہاں پہ ہمیں اب اس حد تک گرایا گیا ہے کہ یہاں کے بھیک مانگنی پڑتی ہے، ہم اپنے فیصلے نہیں لے پاتے۔ ان سے گزارش ہے اوپن میرٹ کو یا سپریم کورٹ کی جو کیپ ہے اس حد تک رکھے، یا پاپولیشن کا جو ریشو ہے، پاپولیشن کے حساب سے جو کیٹیگریز ہے، پاپولیشن کا جو ریشو ہے اس حساب سے آپ ریزرویشن کریں، تاکہ وہ جو اوپن میرٹ پہ اس وقت تلوار چل رہی ہے وہ نہ ہو۔ ہمارے لوگ وہاں پہ اس کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ویکنسیز فل کرنے کے لیے جو ڈیلے ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے، کووڈ سے پہلے ہم اسٹیٹ پہ تالا لگایا گیا تھا 2019 میں، اگر یہاں پہ سب کو یاد ہو، اس دوران اسٹیٹ نے کام نہیں کیا۔ اس کے بعد کووڈ آیا، اس کے بعد یہ جو ویکنسیز فل ہونی تھی اس کے لیے وقت نہیں دیا گیا، ویکنسیز فل نہیں کی گئی، نتیجہ یہ ہوا ہمارے جو بچے ہیں، لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ اب اوور ایج ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ اب یہ جو کیپ جو ہے وہ جو 28 سال تک تھی اس کو بڑھایا جائے، ایج ریلیکسیشن دیا جائے، ایگزیپشن دیا جائے، تاکہ جو کووڈ کے دوران 2019 کے دوران جو آپ نے لاک ڈاؤن کیا تھا، جس دوران سٹیٹ نے کام نہیں کیا، ویکنسیز فل نہیں ہوئے، ان کو وہ ایج ریلیکسیشن دی جائے۔ اگر آج وہ 33 سال کے 32 سال کے ہوئے ہیں ان کو ون ٹائم ایگزیپشن دیا جائے، وہ ریلیکسیشن دی جائے کہ وہ اپلائی کر سکے۔ ہارٹیکلچر ہمارا بہت بڑا سیکٹر ہے، بیک بون ہے، آپ اس ہارٹیکلچر کے ساتھ بھی لڑائی لڑ رہے ہیں 2 لیولز پہ۔ چیئرمین صاحب آپ کے ذریعے انہیں بتانا چاہتا ہوں، ایک ٹاکسک ہماری کھاد وغیرہ جو ہمارے لیے پیسٹیسائڈز یہاں سے بھیجی جاتی ہے، جان بوجھ کے ٹاکسک بھیجی جاتی ہے جس سے ہمارے پیڑ پودے خراب کیے جاتے ہیں۔ دوسری لیول پہ ہمارا جو سیب کشمیر سے آتا تھا اس کو پچھلے سال اگر آپ نے سنا ہو روکا گیا، اور یہاں سے ملک سے باہر، چاہے وہ ایران سے ہو چاہے USA سے ہو، سیب لایا جاتا ہے وداؤٹ ٹیکس، وداؤٹ امپورٹ ڈیوٹی سیب لایا جاتا ہے۔ یہاں کی مارکیٹ منڈیاں بھری گئی ہے باہر کے سیب سے جن پہ امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگائی گئی۔ کشمیر سے آنے والا سیب اس کو روکا جاتا ہے، کشمیر کی ہارٹیکلچر کو ٹاکسک پیسٹیسائڈ سے خراب کیا جاتا ہے۔ 2 لیولز پہ ہمارے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے، ہماری اکانومی کو کمزور کیا جاتا ہے، ہمارے ہارٹیکلچر کو کمزور کیا جاتا ہے۔ میری گزارش ہے، ہم چاہتے ہیں، جموں کشمیر کی عوام چاہتی ہے کہ امپورٹ ڈیوٹی لگائی جائے، جو باہر سے سیب آتا ہے اس پہ امپورٹ ڈیوٹی لگائی جائے، اور جو یہ ٹاکسک پیسٹیسائڈ ہمیں بھیجا جاتا ہے اس حوالے سے کام کیا جائے، یہ پیسٹیسائڈ ہمارے بیچ نہ بھیجا جائے، ہمارے ساتھ اس طرح کی جنگیں نہ لڑی جائے۔ ہمیں جی ہاں، میں وہ بات بھی کروں گا۔ وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے، آپ کا ہاتھ گھنٹی پہ ہے، ہمارے ساتھ ہر طرح کی زیادتی ہوتی ہے، وقت بھی اسی طرح کی ایک زیادتی ہے، میں جانتا ہوں۔ میں ایک بار نہ چاہتے ہوئے یہاں پہ دہرانا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ الیکشن کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پہ اپنا سٹیٹس اور اپنا کنسٹیٹیوشنل رائٹ جو 370 کے ذریعے ہمیں دیا گیا تھا وہ مانگنے آیا ہوں۔ مگر جاتے جاتے یہاں پہ یہ اس وقت کی سپیچ کنکلیوڈ کرتے کرتے چیئرمین صاحب آپ کے ذریعے پورے ملک کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اس گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی تھی کہ سپٹمبر تک وہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ قائم کی جائے۔ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق اگلے مہینے سپٹمبر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، مگر ابھی تک بس ایک منٹ میں کنکلیوڈ کر رہا ہوں، ابھی تک وہاں کے ڈیموکریٹک
وہاں کے الیکشن کے لیے ابھی بھی کوئی پروسیس شروع نہیں ہوا ہے. آپ سے گزارش ہے ڈیموکریسی کے لیے, فار دا اسپرٹ آف ڈیموکریسی, انہیں ڈائریکشن دے, کم سے کم سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ عمل کرے اور وہاں پہ الیکشنز کرائے. اور یہاں پہ جیسے کہ اکھلیش جی نے کہا, سیٹیں اگرچہ انہوں نے بڑھائی ہے, جو یہ ملک بھر میں ریزرویشن اور پچھڑے ہوئے کلاسز کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, اس حوالے سے یہ جواب دے بجٹ میں اور اپنے پلان میں جموں کشمیر کی اسمبلی میں انہوں نے اس حوالے سے کیا ہے. میں آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے وقت دیا, وقت ملتا تو بہت زیادہ کہتا. ان سبھی سے گزارش ہے کہ یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں ان پہ غور کرے اور ہماری طرف سے بھی بات کرے, ان کا اٹینشن فوکس جموں کشمیر کی طرف لے, ہمارے مسئلے حل کرائے. بہت بہت شکریہ.